الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا کیا وہ شخص جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو زندہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُ اور پھر ہم نے بنایا اس کے لیے نوراً روشنی یمشی بِهِ فِی النَّاسِ کہ جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے یا چلے پھرے کَمَن مَثَلُهُ اس شخص کی مثال ایسی ہے فی ظلمات کہ وہ اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا کہ اس سے اس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کذالک اسی طرح سے زینا ہم نے خوشنما بنا دیا مدین کر دیا خوبصورت بنا دیا للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو دولت ہے اسے جس کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے اسے زندہ شمار کیا ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اسے مردہ شمار کیا ہے، یعنی اس کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الٹا اس کے اوپر وبال ہے۔ اقبال اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بابا تھا، اس کا گھر تھا، وہ ایک جگہ پر کام کرتا تھا، تو ایک دن اس نے چھٹی مانگی۔ یہ کوئی انگریز کا واقعہ، انگریزوں کا، تو ہوٹل وغیرہ تھا وہاں پر کام کرتا تھا، اس نے چھٹی مانگی کہ مجھے چھٹی چاہیے، میں نے گھر جانا ہے۔ کہا جی بابا جی آپ تو چھٹی کرتے نہیں، آپ کیوں چھٹی مانگ رہے؟ کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو گئے، بیٹے کو دفنایا، اور وہ ہوٹل کی ایک عورت مالکہ تھی، وہ کہتی ہے کہ میں گئی کیا اس کے ساتھ تعزیت کروں، اولاد کا جنازہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، والدین کا پھر بھی آسان، کیا اس کے ساتھ تعزیت کروں گی میں؟ تو اس نے کہا کہ بابا جی بس صبر کرے، اور وہ جو مالک تھی وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی۔ پھر آ گیا کچھ دن بعد، پھر پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہوا، بہو بھی فوت ہو گئی۔ پھر چھٹی لی، بابا جی کیا بہو فوت ہو گئی ہے؟ پھر چلا گیا، پھر آیا تو کچھ دن گزرے، اور ساتھ اس کا ایک پوتا تھا، اس کو لے آیا اس کے ساتھ، اور کوئی کفالت کے لیے ہے نہیں۔ ایک دن وہ نیچے کام کر رہا تھا، اوپر چھت سے سیڑھی سے گرا اور اس کا پوتا بھی فوت ہو گیا، اور اس عورت نے سوچا کہ او بابا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، تمہاری راتیں تمہارے دن بڑے مشکل ہو گئے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں لاوارث تھوڑی ہوں، میرا وارث جو ہے وہ میرا رب ہے، اگر میں لاوارث ہوتا تو پھر میں مایوس ہو جاتا۔ عنقریب یہ جو اللہ رب العالمین نے مجھے کھیتی دی تھی، یہ پکی لے لے یا کچی لے لے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ عنقریب میں اللہ رب العالمین کے پاس میں پک گیا ہوں، پہنچ جاؤں گا رب تعالیٰ کے پاس، اب عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، پھر انشاءاللہ میرا رب مجھے میرے بیٹے سے بھی ملوائے گا، میرے بیٹے کے بیٹے سے بھی ملوائے گا، میری بہو سے بھی ملوائے گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کا یہ جملہ سن کر کے میں حیران ہو گئی، اور میں اسلام لے آئی اقبال کے پاس۔ وہ کسی وکالت کے سلسلے میں کیس کے لیے آیا کرتی تھی، تو اس نے پردہ کیا ہوتا۔ اقبال نے پوچھا کہ آپ نے پردہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ ماجرا دیکھا۔ تو یہ ایک بڑا سبق آمیز واقعہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے وہ اپنی زندگی سے غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ سبق دے۔ اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ایسا شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ضمیر سے مردہ تھا، باقی زندہ تھا، اس کے اندر روح تھی لیکن ضمیر سے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کیسے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ پھر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے اس روشنی کے ساتھ۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا کہ یہ ہے جو کافر عمل کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے خوبصورت ان کے لیے بنا کے رکھ دیا، فی ظلمات لیس بخارج منہا پھر وہ اس سے نکل بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو یہ بتلایا ہے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو اندھیروں میں پیدا کیا،
اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نور کی روشنی ڈالی، جس تک وہ نور کی روشنی پہنچ گئی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس تک وہ نور کی روشنی نہیں پہنچی وہ گمراہ ذلیل خوار ہو گیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔